اکثر انسان ان نشانیوں کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس کے دل کو مطمئن کر دے کہ اس کی ناممکن دعا اب شرف قبولیت پانے والی ہے۔ تو سنو، جب تمہاری من پسند دعا رمضان میں قبولیت کے قریب ہوتی ہے تو یہ دو خاص علامات بار بار محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہاری دعائیں اس خاص مہینے میں قبول کرنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ تمہاری زندگی کے قوانین بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ لوگ تھے جو 300 سال بعد نیند سے جگا دیے گئے، سورج رک گیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ یہ ممکن نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرنا کہ اے میرے رب، میری اس کام میں مدد کر اور آسانی پیدا فرما دے، اور بے شک تو ہی تو میرا بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور بے شک سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر آج تم دعاؤں میں آنسوؤں سے اپنے درد کی دوا کے طالب ہو اور تمہیں ہر راستہ تاریک نظر آتا ہے تو یاد رکھو، اللہ کی طرف سے کوئی دیری یا اس کا تم سے کچھ چھین لینا مقصود نہیں۔ وہ مہربان تمہیں کھو دینے کے خوف سے اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک بہترین اور مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اگر تم اللہ کی مشیت کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو سمجھ نہیں پاتے۔ مان رکھو، اللہ تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے نا، وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، اور خدا جسے گرانا چاہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی۔ دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر ایک بہترین اور بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ میرا رب خود تم سے مخاطب ہے کہ تم دکھ میں اپنا توازن نہ کھو بیٹھو۔ تمہارا رب اپنی ذات و صفات میں ہر ایک سے بالا تر ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ظالم اور سخت گیر نہیں، وہ پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود بھی تمہارے حق میں رحیم ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے۔ تم کبھی اپنے رب سے مایوس مت ہونا، کیونکہ یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو مدھم پڑتے دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشتی ہے، اور تمہیں وہ گلاب عطا ہوتے ہیں جن سے کانٹے چن لیے جاتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ اپنی پیش بہا رحمت کے دروازے کن لوگوں پر کھولتا ہے کہ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو نا، اپنی خاموش سسکیاں لے کر اس سے فریاد کرتے ہو، وہ رحمان اپنی ساری رحمت سمیٹ کر تمہارا استقبال کرتا ہے۔ وہ اپنی پرسکون یادوں میں لپیٹ کر تمہیں ہر درد اور غم سے آزاد کر دیتا ہے، تمہاری دعاؤں کے ایسے خوبصورت جواب دیتا ہے کہ انسان شکر کے آنسو میں روتا ہے۔ تمہیں اس کی طرف صرف ایک قدم بڑھانا ہے، وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ تمہارا رب بھولنے والا نہیں، تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنا، تمہاری قسمت کا بگڑنا اور سنوارنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم صرف اسی سے لو لگائے رکھو۔ جانتے ہو کون سی 2 علامات ہیں جو رمضان میں تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبولیت اور اس کی مدد و رحمت کا مستحق بنا دیتی ہیں؟ اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ کھلنے لگی ہے اور اللہ تمہیں راتوں میں اٹھ کر مانگنا سکھا رہا ہے، تمہیں تہجد کی توفیق مل رہی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جسے رمضان المبارک میں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے نا، کہ دعا اور چند آنسو انسان کی پوری تقدیر پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سحری سے پہلے تہجد پڑھا کرو، کیونکہ رمضان میں تہجد کی دعاؤں کے لیے 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور بندہ مومن اپنی رب سے جو دعا کرتا ہے وہ قبولیت کا شرف پا لیتا ہے، اور اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، اور اگر رمضان میں یہ دوسری علامت محسوس ہونے لگے نا تو سمجھ لو کہ جلد عرش سے تمہارے لیے تمہاری دعاؤں کی قبولیت آنے والی ہے، کہ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے خیالات پاک ہونے لگے اور تم نفس و اخلاق کی اصلاح کرنے لگے ہو اور اپنی روح میں موجود اوصاف حمیدہ کو نشوونما کرتے ہو، تمہارے ارادے، نیت اور گمان مثبت ہونے لگے ہیں، تو یہ جان رکھو کہ یہ اوصاف تمہیں اللہ سے وہ مدد دلواتے ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہیں اشارے دے رہا ہے، اور نفسی انسانی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی نیکی اور بدی اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ قرآن کہتا ہے، دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آ رہا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اس کی بندگی اختیار کرو، وہ مدد کے لیے اکیلا کافی ہے۔ جان رکھو اس مہربان رب کی اطاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہے۔ وہی مہربان تمہاری خالص بندگی اور وفاداری کے بہترین سلے جب تمہیں نوازنا چاہتا ہے نا تو اپنے اقتدار اعلیٰ سے ہر ناممکن کو ممکنات میں بدل کر اپنی رحمت کی پرکیف ہواؤں سے تمہارے دلوں کو ٹھنڈا اور مسرور کر دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ بہت جلد کچھ ایسا کرے گا تمہارے حق میں تمہاری سوچ سے بہت ہی بہتر ہوگا۔ ان قریب وہ تمہاری پوشیدہ دعاؤں کے خوبصورت جواب دے کر تمہارے حق میں معجزہ خاص کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے آپ سب کے لیے دل سے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان آپ کے دل کی ہر خواہش پر اپنا کن فرما دے۔ جن لوگوں نے کمنٹ میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا، اس رمضان کے صدقے آپ کی زندگی کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، آمین ثم آمین۔ بس میری ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ بھی ہیلپ ملی ہو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی بہن کو دیں اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔